سورہ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی دلیل کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں ملتی ہے ہمیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پہلی دلیل ہمیں یہ مل رہی ہے، اور دوسرے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں پہلی مرتبہ یہ غار حرا میں جو یہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، تو وہ بھی ماہ رمضان کی رات تھی۔ پہلی وحی بھی آپ کے اوپر رمضان میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ دخان میں آتا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ دخان کی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ دخان کی، اور برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ رمضان۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو ذکر کیا گیا کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی یہ کہ تم واقف ہی نہیں ہو کہ شب قدر ہے کیا۔ تو اس کو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات بتائے گی، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یعنی مراد کیا ہے؟ اس کے مسند احمد میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ یہ رات ہے نا 1000 مہینوں سے، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 1000 مہینوں کو، تو 83 ایئرز اور 4 منتھس بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں 1000 سال، یعنی مراد کیا ہے کہ اس رات کی عبادت کا اتنا اجر و ثواب ہے، یعنی اتنا زیادہ ٹرپل، کیا مطلب سمجھیے کہ اتنا زیادہ ملٹیپلائی جو ہے وہ اجر ہو جائے گا اگر اس رات کیا جائے گا، عبادت کی جائے گی اور نوافل ادا کیے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ تو 1000 یعنی کہ مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اب وہ کیلکولیشن اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس حساب سے کرے گا۔ ہمارا کام اس پر ایمان لانا ہے کہ اجر اس کا عام نہیں ہے، اس رات کا عام ثواب نہیں ہے، بلکہ بہت اجر میں بڑھا ہوا ہے۔ دوسری بات، فرشتے اور روح اس میں یعنی اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہر حکم اترنے سے کیا مراد ہے۔ اسے میں آپ کے سامنے یہ والی سورہ دخان کی آیت بھی رکھ دیتی ہوں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ آیت نمبر 5 ہے سورہ دخان کی، آپ نوٹ کر لیجئے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہے ہم۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ تقدیر جو ہماری 1 سال کی، سمجھ لیجئے اس رمضان سے اگلے رمضان تک کی جو بھی ہماری تقدیر ہے، مثال کے طور پہ اس کے جو فیصلے ہیں، موت، زندگی، یعنی ہمیں مرنا ہے، کتنی اولاد پیدا ہونی ہے، کاروبار کیا ہوگا، کتنی ترقی ہوگی، تعلیم کیا ہوگی، بچوں کی کیا ہوگی، مثال کے طور پہ نکاح جو ہے وہ کوئی اگر ہے انسان تو اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کسی کی ڈیورس ہوگی، یا کسی کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ یہ تمام جو بھی آپ سمجھیے ان جنرل جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بالکل جنرل تمام باتیں وہ فرشتوں کو اس رات میں ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں، اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ پورا سال پھر وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی رہتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ تمام احکامات دے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس رات کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس میں عبادت کریں گے، اور دعاؤں کی بڑی قبولیت ہے اس رات میں، تو انسان کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ تو 1 سال کی پورے آپ سمجھیے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے بڑی اہم ہے عبادت کے لحاظ سے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔
تو یہ 5 راتیں جس میں ہمیں خاص طور پہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی ایک رات کو پورا نہیں جگ سکتے تو ہر رات میں تھوڑا 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 جگ لیجیے. ورنہ تو بہترین یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر رات میں جگے. لیکن اگر پوری رات نہیں جگ سکتا ہے تو جتنا ہی بھی جاگ کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اتنا آپ عبادت کر لیجیے. ایون اگر کوئی پیریڈز کی حالت میں ہے یا اس کی پوسٹ نیٹل بلیڈنگ چل رہی ہے بچہ ہونے کے حوالے سے نفاس کی، تو بھی وہ عورت جو ہے وہ مثال کے طور پہ دعائیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اصل کام اس رات کا تو دعائیں کرنے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کی رات کو پا لوں، یعنی مجھے ایک فیلنگ آ جائے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہے، تو میں کیا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے، اللہم انکا عفون، کہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. تو یہ والی دعا کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے. تو جن کو اگر پیریڈز ہیں وہ ایک دیکھیے جانماز پہ تو بیٹھنا منع نہیں ہے، جانماز پہ آپ بیٹھ جائیں، کسی کوئی چادر بچھا کے بیٹھ جائیں اور اس پہ بیٹھ کے انسان اپنے جو بھی اس کی اپنی حاجات ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ہدایت چاہیے، بچوں کی ہدایت چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ تمام دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر پیریڈز کی حالت میں آپ جو ہے تلاوت سن سکتی ہیں، آپ تفسیر جو ہے سن سکتی ہیں، تفسیر کے جیسے لیکچرز ہوتے ہیں نا، ان کو لیکچر کو آپ سن سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ بات یہ ہے کہ دعا اٹ سیلف آپ کو پتہ ہے کہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ عبادت کی ایک قسم ہے. تو جتنا آپ کو موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ ذکر کرنا، ذکر جب ہم کرتے ہیں نا اللہ کا، جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا درود پڑھنا، اس کے لیے وضو درکار نہیں ہوتا. تو جب وضو درکار نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے کہ حالت پیریڈز میں بھی آپ ذکر کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ. تو ذکر کریں، پھر دعا مانگ لیں، جتنی ہمت ہو، جتنی استطاعت ہو. تو یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی جن کو یعنی جو کہ پاکی کی حالت میں ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، کہ سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے اس کی رات کی عبادت، وہ نوافل کا ادا کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نوافل 2 رکعت کر کے آپ نوافل پڑھیں، اس میں طویل قیام کر کے اس میں آپ قرأت کریں. اب آپ کہیں گے ہمیں تو قرآن یاد نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ چھوٹے اتنے نا سپارے ملتے ہیں، ان کو نا آپ ہاتھ میں اٹھا کر اور اس میں سے دیکھ کر آپ تلاوت کیجئے، اور اس کے بعد برابر میں کوئی ایک بڑی ٹیبل رکھ لیجئے جس پر آپ آہستگی کے ساتھ رکھ دیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کسی کو یاد تو اتنا ہوتی نہیں ہے. تو طویل قیام کر کے آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کریں آیات کی، یعنی وہ سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں. تو یہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے. اس کے علاوہ قرآن کی خود سے آپ تلاوت کیجئے، جتنا آپ قرآن کو تلاوت کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا ذکر کر لیجئے. جیسے اپنی عبادت میں نا ورائٹی دیجئے، کبھی ذکر کیا، کبھی نوافل پڑھیں، کبھی جو ہے مسنون دعائیں دیکھ کے پڑھ لیں، کچھ اپنی مانگ لیں. تو اس طرح نا ایک انسان کا انٹرسٹ بھی قائم رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ اس طرح سے انسان اچھا. پھر آپ کے دعا کے کارڈز ہیں جیسے نیچے موجود ہیں، آپ وہ ہر قسم کی دعا کے کارڈز لے لیں. اللہ کی اطاعت کے اوپر، موت کے اوپر کارڈ ہے، وہ آپ نے پڑھ لی دعائیں. پھر استغفار کے اوپر دعائیں، استغفار کریں. سب سے زیادہ استغفار کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ سے تمام گناہ انسان معاف کروا لے. بہت ساری آپ کو مختلف ٹاپک نا، شکر کی دعائیں نیچے آپ کو ملیں گی، جہنم سے بچاؤ کی دعائیں ہیں، جنت مانگنے کی دعائیں. تو ایسے کارڈز آپ مختلف لے لیں. اللہ کی حفاظت کی دعائیں، شفا کی دعائیں، ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کی دعائیں. تو اس طرح کے آپ کارڈز خرید لیجئے، اور پوری رات کبھی کوئی ایک کارڈ پڑھا، کبھی دوسرا پڑھا، پھر کچھ نوافل پڑھی، پھر کچھ دعائیں پڑھی. تو اس طرح ایک ورائٹی رہتی ہے اور انسان کا دل بھی لگا رہتا ہے، اور ایک نیند وغیرہ بھی نہیں آتی ہے، اور فریش رہتا ہے انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو زندہ رکھنے والے قیام سے بہتر ہے. یعنی رات کا جو غور و فکر ہوتا ہے نا قرآن کی آیات کے اوپر، آپ آیات کے اوپر غور و فکر بھی کر سکتی ہیں، رات کو تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ پورے قیام سے بھی بہتر ہے یہ کام. تو کچھ وقت اپنا قرآن کے اوپر غور و فکر پہ بھی لگائیے. عبادت بھی ضرور کیجئے. دیکھیں نمبر 1 عبادت ہے جو ہمیں ریکمینڈڈ لگتا ہے نا، سنت طریقہ. لیکن کچھ وقت اپنا، یہ تو جو میں نے حدیث آپ کو نا جنرل بتائی ہے، یہ میں نے آپ کو
لیلۃ القدر کے حوالے سے نہیں بتائی، یہ تو میں نے جنرل آپ کو بتائی کہ بھئی قیام سے زیادہ اجر ثواب ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے، لیکن یہ عام راتوں کی بات ہے نا. جب آپ شب قدر کی راتوں میں جگیں تو عبادت نمبر 1 ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنا تفسیر سننے میں یا پڑھنے میں لگا لیجئے تو وہ آپ کو بہترین وہ بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بہترین عبادت ہے. اس کے علاوہ کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی جب جیسے ہی فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو یہ رات کا، یعنی آپ سمجھ لیجئے برکتوں والا جو وقت ہے رات کا، یہ رات کا اینڈ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی کہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر طرح کے فتنے سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. تو ایسی راتوں میں بازار جا کر اور شاپنگ کر کے اس رات کو انسان ضائع نہ کرے، بلکہ ایک ایک وقت کو اس کے نا قیمتی جان کر انسان اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اور جتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ لیں، دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اس رات میں. تو جو انسان کے اپنے غم ہیں، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں ہیں، وہ انسان مانگ لے، ہدایت مانگ لے، دین پر چلنا مانگ لے، اللہ کے راستے پر چلنا کی آسانی مانگ لے، بچوں کی ہدایت مانگ لے. کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت کچھ آپ دعائیں خود سے لکھ کے بھی رکھ سکتی ہیں، اور آپ ایک یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ایک آپ خود سے پرسنل اپنی دعائیں لکھ لیجئے، کیونکہ ہر چیز یاد نہیں رہتی. جب ایک دم سے رات آتی ہے نا تو انسان اتنا اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے کہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا مجھے مانگنا ہے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان آنے سے پہلے آپ یہ سب تیاری کر لیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز میں ریکمنڈ کروں گی کہ آپ کے اگر چھوٹے بچے ہیں، بڑے ٹین ایجرز بچے ہیں، سب کو اپنے ساتھ لگائیں. چھوٹے بچوں سے بھی کچھ نہ کچھ عبادت کرائیں تاکہ ان کی بھی عادت بنے اور وہ آئندہ بڑے ہو کر خود بخود ان کو پتہ ہو کہ لیلۃ القدر کی راتیں مجھے بھی اپنی والدہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ.